نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس سورۃ الفرقان کے آخر تک ہوا تھا، اس کے بعد ہے سورۃ الشعراء۔ اگر پچھلے پنکھے کچھ بند کر دیں شور کم ہو جائے گا، جزاک اللہ۔ باقی ساتھی تھوڑا قریب قریب آ جائیں، ویسے بھی قریب بیٹھنا زیادہ ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ سورۃ الشعراء جمع ہے شاعر کی، چونکہ بعض لوگوں کا نعوذ باللہ یہ الزام تھا کہ قرآن کریم بھی شاعروں کا کلام ہے، تو اس کا جواب اس سورہ مبارکہ میں دیا گیا، اس نسبت سے اس کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ باقی اس میں انبیاء کے واقعات ہیں، جس میں بتایا گیا کہ انبیاء لوگوں کی طرف اللہ کا پیغام لے کر گئے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ گویا کہ ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرو اور اللہ کی آیات کا انکار ہرگز نہ کرو۔ پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلائل دی، اور یہ بات آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے بار بار۔ وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک تو مقابلہ فرعون کے ساتھ تھا، جو بڑا ضدی اور بڑا ظالم اور بہت جابر شخص تھا۔ دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کے اپنے ساتھی کمزور تھے، بنی اسرائیل۔ اگر دشمن سخت ہو، اپنے ساتھی مضبوط ہوں تو پھر بھی اتنا بندے کو مسئلہ نہیں ہوتا، بندے کو حوصلہ ہوتا ہے، لیکن دشمن سخت ہو اور اپنے ساتھی کمزور ہوں، یہ معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی مشکل سے دوچار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جا بجا اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے اپنے نبی کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں کہ دیکھو کس طرح استقامت کے ساتھ ڈٹ کر موسیٰ علیہ السلام میرا حکم پہنچاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم جب سنا تو فرمانے لگے، اللہ میری زبان کی لکنت دور کر دیجئے اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دونوں گئے فرعون کے دربار میں۔ فرعون نے پہلے یہ طعنہ دیا، الم نربک فینا ولیدا، موسیٰ جب تو چھوٹا سا تھا تو میں نے تیری پرورش کی، اور آج تو میرے پاس پیغام لے کر آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ تیری بات میں مانتا ہوں، واقعی تو نے میرے اوپر یہ نیکی کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ایک بچے کو پال کر پوری قوم کو تم یرغمال بنا لو۔ میری پوری بنی اسرائیل قوم تیری غلامی میں ہے، وہ تجھے نظر نہیں آتا، اور اپنا ایک نیکی اور ایک احسان تجھے بڑا یاد آتا ہے۔ اچھا موسیٰ یہ بتا، وما رب العالمین، کون ہے رب العالمین جس کی طرف تو دعوت دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا رب، وہ اللہ ہے، میں اس کی طرف بلا رہا ہوں۔ فرعون کے دربار میں رب کی ربوبیت کو یوں بیان کرنا ایک انوکھی اور انہونی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، وہ سن نہیں رہے ہو موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے کوئی بندہ بڑی عجیب بات کرے نا تو بندہ حیران ہوتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سن نہیں رہے ہو موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر نہیں سن رہا ہے تو میں دوبارہ سنا دیتا ہوں، ہم تو آئے ہی سنانے کے لیے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں یہ کہہ رہا ہوں، ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی نا، اب فرعون غصے میں آیا، آپے سے باہر ہوا اور کہنے لگا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول تمہاری طرف بن کر آیا ہے نا، یہ تو مجھے کوئی دیوانہ اور پاگل لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت نے فرمایا، حضرت نے اس بات کا جواب نہیں دیا، پہلے اللہ کی توحید کو تیسری دفعہ بیان کیا، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تاقلون، مجھے بے وقوف کہنے والوں، ذرا بھر بھی عقل ہے نا تو مشرق کا رب بھی میرے اللہ ہے، مغرب کا رب بھی میرے اللہ۔ کائنات کے چپے چپے کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اس نے کہا جی میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کوئی دلیل نہ پیش کروں؟ کہا کرو۔ حضرت نے لاٹھی پھینکی،
سانپ بن گیا، ہاتھ نکالا روشن ہو گیا، کہنے لگا یہ تو جادو ہے، ہم جادوگروں کو بلائیں گے، مقابلہ ہوگا۔ بلایا، منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ فرعون کا ظلم جب حد سے بڑھا اور نہ مانا، اس کے باوجود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا راتوں رات لے کر یہاں اپنے ساتھیوں کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے، فرعون کو اطلاع ملی، کہنے لگا انہوں نے خواہ مخواہ ہمیں تیش دلائی ہے، ہم سب جائیں گے ان کو پکڑ کر لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے نکل گئے تھے نا رات کو، پیچھا فرعون نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب فرعون اپنا لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے نکلا نا، تو میں اللہ تمہیں بتاؤں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم۔ فرعون نہیں نکلا، فرعون کو میں نے نکال دیا ہے۔ میں نے کہا جا ان محلات سے نکل جا، اس مصر شہر سے نکل جا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اب دوبارہ پلٹ کر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ خیر، آگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جا رہے ہیں، پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، سورج نکل رہا تھا، بس صبح صبح جا لیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے۔ جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرعون کے لشکر کو دیکھ لیا، فرعون کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ لیا۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے ذرا کمزور اور بزدل ٹائپ، کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، حالت بڑی خراب ہے، آگے دریا ہے، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، پیچھے فرعون بے حیا ہے، بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں، نہ ادھر جانے کا کوئی راستہ، نہ پیچھے بھاگنے کا راستہ۔ موسیٰ تو نے تو مروا ہی دیا ہمیں، اس سے تو بہتر وہاں غلامی میں ہی ٹھیک تھے۔ جب انہوں نے یہ باتیں کہیں، توجہ کرنا، ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے پکڑے گئے، ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے پکڑے گئے، یہی تو دائیں بائیں تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے، ہر طرف سے ساتھی کہہ رہے ہیں پکڑے گئے موسیٰ پکڑے گئے، اور ان کے بیچ میں اکیلا موسیٰ بولا اور کیا کہا، قال کلا ان معی ربی سیہدین، او کوئی نہیں پکڑے گئے یار، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ضرور کوئی راستہ بنائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کی طرف فوراً وحی بھیجی، ان اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو بیت سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو مارا، فنفلقا، بہتا ہوا پانی یوں ہوا جیسے کوئی ٹھوس چیز تھی اور پھٹ گیا، رک گیا، فکان کل فرقن کالطود العظیم، کھڑا ہو گیا پہاڑ کے ٹکڑوں کی طرح۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کہا پار ہو جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر لے کر دریا میں اترے، اور 25ویں پارے میں، لیکن وہ آیت کا ٹکڑا یہاں ملا رہا ہوں، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی ہم جو ہی پار ہوں گے نا، پانی چل پڑے گا اور فرعون پیچھے رہ جائے گا، ہم پار ہو جائیں گے۔ لیکن جب پار ہو کر دیکھا کہ پانی تو اسی طرح رکا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، لیکن دل میں خیال آیا کہ پانی چلا کیوں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ تم پار ہو جاؤ، پانی کو رکا ہوا ہی رہنے دو، پانی کو ٹھہرا ہوا رہنے دو، دیکھو پھر رب کرتا کیا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، دیکھ تو میری قدرت کے نظارے تو دیکھ۔ اللہ فرماتے پھر کیا ہوا، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ہم نے پچھلوں کو کہا جاؤ جاؤ راستہ بنا ہوا ہے تم بھی جاؤ۔ فرعون بھی اپنا لشکر لے کر پیچھے، اس نے بھی گھوڑے دوڑا دیے۔ پھر کیا ہوا، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، ہم نے موسیٰ اور اس کے لشکر کو پار کر دیا، اور جب فرعون کا لشکر دریا میں اتر چکا تو ہم نے ٹھہرے ہوئے دریا کو دوبارہ چلا دیا اور سارے لشکر کو غرق کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، اس میں بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ پھر اگلا واقعہ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا، قوم سے کہا، باپ سے کہا یہ کن مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہو، یہ کیا تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں، یہ کیا کوئی نفع نقصان کے مالک ہیں؟ ان کا ایک گل پتہ کوئی نہیں کہ سننے ہیں یا نہیں سنتے، نفع دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ وجدنا علیہ وجدنا آبانا کذالک یفعلون، باپ دادا کرتے تھے، ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نے فرمایا فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ میرے دشمن ہیں، میرا دوست رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ، اس جملے پہ ذرا غور کرنا، یہ میرے دشمن ہیں، اللہ میرا دوست ہے، کیا مطلب ہے جی؟ ان کے ساتھ کیا دشمن تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جواب یہ ہے، دوسرے مقام پر ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار کی گئی دنیا میں، وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب شکایت ہوگی کہ انہوں نے تمہیں پکارا تھا، تو جس کو پکارا تھا نا دنیا میں اللہ کے علاوہ، وہ اس کا مخالف ہو جائے گا۔
سمجھ آئی؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. ایک تو ان کی پکار کا انکار کرے گا، دوسرا کیا ہو جائے گا، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری پکار کرو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، اگر میں ان کی عبادت کروں، ان کی پکاریں کروں تو یہ تو میرے دشمن بنیں گے، اس کی کیوں نہ کروں جو میرا دوست بنے گا. الذی خلقنی فہو یہدین، میرا خالق بھی ہے، میرا ہادی بھی ہے. هو یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے. واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہو جاؤں مجھے شفا کون دیتا ہے؟ موت کا مالک، زندگی کا مالک، بخشش کرنے والا، یہ ساری چیزیں دینے والا رب ہے. اس لیے پھر رب کے سامنے دعا کی، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اے اللہ پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر بھی جاری رکھنا. اور رب نے ایسا دعا کو قبول کیا. آج بھی ہر نماز میں میں اور آپ پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ، لوگوں کو شرک سے روکا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، نہ ماننے والوں نے نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے غرق کیا. اس کے بعد قوم عاد میں ہود علیہ السلام کا تذکرہ، وہ گئے لوگوں کو کہا اور اللہ کے بندو کیوں طاقت پر ناز کرتے ہو، رب کے سامنے جھک جاؤ. نہ مانے، اللہ نے ہلاک کیا. پھر سمود کا واقعہ، صالح علیہ السلام گئے، پتھر سے اونٹنی بھی نکلی معجزے کے طور پر، نہ مانے، پھر ہلاک ہوئے. پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ، قوم لوط کی طرف گئے، بدعمالیوں سے روکا، نہ روکے، اللہ نے عذاب دیا. شعیب علیہ السلام کا واقعہ، وہ بھی گئے، سمجھایا، نہ باز آئے، اللہ نے ہلاک کیا. آخر میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جس کو تم شاعروں کا کلام کہتے ہو، یہ شاعروں کا کلام نہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے. نزل بالروح الامین، جبرائیل امین لے کر آئے ہیں علی قلبے کا، اور جس کے دل پہ نازل کیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک دل ہے. آخر میں فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعروں کی اتباع کرنے والے اکثر بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور قرآن کی اتباع کرنے والے تو اصحاب رسول ہیں. ان کے کردار کو دیکھو. اس کے بعد سورۃ النمل ہے. جی سورت کا کیا نام ہے؟ سورہ نمل کا میں نے چونٹی کا تذکرہ بڑا خوبصورت ہے. جی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. لیکن بیدار ہونا ہے سب حضرات میں، جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ تھوڑے تھوڑے. علامہ اقبال مرحوم نے غالباً کہا تھا کہ ہم مٹتے مٹتے دنیا کو مٹا دیں گے. سوتے سوتے بھی انشاءاللہ سن لے سان، مٹتے مٹتے دنیا کو مٹا دیں گے. خیر ابتدا میں تو مختصر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا. اور وہ کہا کرتے تھے عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں. سبحان اللہ. پرندے بولتے، اللہ کے نبی جان جایا کرتے تھے. ایک دن کا واقعہ بڑا خوبصورت. اللہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے یہ سنو، سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جن بھی ہوتے، انسان بھی ہوتے، پرندے بھی ہوتے. ایک دن کا واقعہ، حتی اذا اتوا علی واد النمل، حضرت جا رہے تھے اور چلتے چلتے جناب چیونٹیوں کے علاقے میں آ گئے. وادی نمل، چیونٹیوں کے علاقے میں آ گئے. حضرت کا لشکر آ رہا ہے، لو لشکر ہے، آپ کے صحابی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں ساتھ. چیونٹیوں نے دیکھا کہ حضرت کا لشکر آ رہا ہے. قالت نملہ، ان کی جو بڑی چیونٹی ملکہ تھی، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی سوراخوں میں اور بلوں میں گھس جاؤ. کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان آ رہا ہے، اس کا لشکر آ رہا ہے، کچلی جاؤ گی پاؤں کے نیچے، روندی جاؤ گی پاؤں کے نیچے. پیغمبر ہے، پیغمبر کا لشکر ہے، وہ ہمیں کیوں کچلے گا؟ وہ ہمیں کیوں کچلے گا؟ کہنے لگی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں چلے گا نا، جان بوجھ کے تو نہیں کچلیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلے گا. پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھی تو جان بوجھ کر چونٹی پر بھی پاؤں نہیں رکھتے، اور پاؤں کے نیچے چونٹی آئے تو پتہ نہ چلے. معلوم عالم الغیب کس کی ذات ہے. اب یہ چونٹی کی بات اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنائی بھی اور سمجھائی بھی.
اب سوچیں بھائی چونٹی کتنا بولی ہوگی، لیکن رب قدرتوں والا ہے نا، اس نے یہ بات سنائی بھی اور سمجھائی بھی۔ حضرت نے سنی، حضرت نے سمجھی، فتبسم، مسکرائے، ضاحکن، تھوڑے سے ہنسے اس کی بات سن کر، اور پھر احساس ہوا کہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ چونٹی کی بولی اللہ مجھے سنا رہے ہیں، اور چونٹی کو دیکھو کہ ایک تو اپنی قوم کی خیرخواہی کر رہی ہے اور دوسرا میری صفائی بھی دے رہی ہے۔ وہ جان بوجھ کر پاؤں نہیں رکھیں گے، غلطی سے آ جائے گا، فوراً کہنے لگے رب اوزعنی، اور یہ دعا یاد کیا کریں، پڑھنے والی دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ مجھے ہمت دے تاکہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ یا اللہ جو تو نے نعمتیں میرے اوپر کی، میرے والد کے اوپر کی، یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونٹی کا ذکر آیا تو ایک واقعہ اور جو قرآن کا واقعہ نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کتاب النوادر میں لکھا ہے، صرف میں نے سنا ہے، میں نے خود پڑھا نہیں ہے، لیکن ہے واقعہ بڑا خوبصورت۔ اور کتاب النوادر کا مطلب یہ ہوتا ہے عجائب واقعات، اور اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ وہ دلیل نہیں ہوتے۔ قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ وہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے اور عین ممکن ہے ایسے ہوا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ چونٹیوں کی زبانیں تو سمجھتے تھے، یہ بات تو قرآن سے ثابت ہو گئی۔ ایک دفعہ ایک چونٹی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی، شکر کا ایک ذرہ اس کے منہ میں تھا، اس نے ہدیتاً پیش کیا، حضرت نے قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد کہنے لگے سل ما شئت، اب تو مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ چونٹی نے جواب میں کہا کیف اسألک وانت عاجز والسؤال من العاجز غیر جائز، آپ سے کیوں مانگوں؟ آپ بھی اللہ کے محتاج، میں بھی اللہ کی محتاج، اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے آپ بھی مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بڑے خوش ہوئے یہ جملہ سن کر، لیکن مزید آزمانے کے لیے فرمانے لگے کچھ جب تک کچھ مانگے گی نہیں نا تجھے چھوڑوں گا نہیں، کچھ مانگے گی تب چھوڑوں گا۔ چونٹی کہنے لگی اچھا حضرت جی پھر خواہ مخواہ دینا ہی ہے تو زد فی رزقی و زد فی عمری یومین، جو رزق رب نے میرا لکھا ہے وہ تو آپ سے نہیں مانگتی، وہ تو مل ہی جائے گا، آپ ذرا اپنی طرف سے 2 دانوں کا اضافہ کر دیں، اور جو زندگی رب نے لکھی ہے وہ تو مل ہی جائے گی، آپ اپنی طرف سے 2 دنوں کا اضافہ فرما دیں۔ حضرت سجدے میں گرے، کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ جو رزق تو نے دیا ہے بھلا سلیمان اس میں کہاں اضافہ کر سکتا ہے، اور جو زندگی تو نے لکھی ہے بھلا سلیمان کہاں اضافہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت نے حاضری لگائی، آئیے قرآن کی طرف، دیکھا ہدہد غائب ہے۔ ہدہد جانتے ہیں نا ہدہد کو، لمبی چونچ والا، اوپر پگڑی والا، چڑی ترکھان بھی کہتے ہیں، چڑی لوہار بھی کہتے ہیں، کلی ترکھان بھی کہتے ہیں، اجمل صاحب کی برادری کا بندہ ہے جی۔ ہدہد فرمایا جی ہدہد کو حضرت نے دیکھا کہ غائب ہے، اور ہدہد کے اوپر اعتراض کیا تھا کوے نے۔ حضرت نے ہدہد کو اپنے لشکر میں رکھا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ یہ اوپر بیٹھ کے نا اندازہ کر سکتا ہے کہ پانی کہاں پہ ہے۔ تو حضرت نے جن تابع تھے، کہیں سفر میں پانی کی ضرورت ہوتی، یہ تھوڑا اندازہ بتاتا، جن جناب کھود دیتے۔ کوے کو بڑی تکلیف ہوئی، اور جو دوسروں کی عزت برداشت نہ کرے پھر وہ بیچارہ ایسا ہی جلتا ہی رہتا ہے اور کالا ہی ہو جاتا ہے۔ خیر اس نے کہا جی عجیب بات ہے، یہ جو آپ کو کہتا ہے نا کہ میں پانی کا اندازہ کر سکوں، جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں جی آپ کے پاس مسٹر کوے کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کئی دفعہ دیکھا جال میں پھنسا ہوا ہے، اگر یہ پانی کے نیچے، زمین کے نیچے پانی دیکھ سکتا ہے تو اوپر جال کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ لہذا یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ حضرت نے ہدہد کو کہا بتاؤ بھائی بتاؤ، یہ تیرے اوپر اعتراض آیا ہے۔ ہدہد نے کہا حضرت جی اگر اللہ دکھائے نا تو نیچے پانی دکھا دیتا ہے، نہ دکھائے تو اوپر جال نہیں دکھاتا، اس میں میرا کیا قصور ہے جی؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں، تقدیر کے فیصلوں کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت خوش ہوئے اور اس کو اپنا مقرب بنا لیا۔ حضرت نے دیکھا وہ مقرب جس کو بنایا تھا وہ غائب ہے، بتایا بھی کوئی نہیں۔
اور کیا ہو گیا جی؟ غائب ہو گیا جی۔ حضرت نے کہا حدود کدھر گیا؟ غائب ہے۔ فرمایا اچھا آنے دو اس کو، میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ بغیر بتائے کیوں گیا ہے؟ اجازت لی بغیر کیوں گیا ہے؟ ہاں اگر کوئی معقول عذر پیش کیا تو پھر چھوڑ بھی دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری، حدود صاحب تشریف لے آئے۔ حدود صاحب تشریف لے آئے۔ ہمارے کئی ساتھی غائب ہو جاتے ہیں نا، 5-6 دن مسجد میں نہیں آتے، اور 7ویں دن جب وہ آتے ہیں تو ایک نماز پہ اگر میں نہ ہوں، دوسرے دن پوچھتے ہیں استاد جی خیر 2 ہفتے تو تسی نہیں آئے ہوا۔ بھائی ایک دن میں نہیں تھا اور پچھلے 14 دن آپ نہیں تھے، وہ سارے میرے کھاتے میں ڈال دیتے سمجھ آئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں سزا دوں گا، اور پھر اگر اس نے دلیل دی تو قبول بھی کر لوں گا۔ اتنے میں حدود صاحب آ گئے۔ حضرت نے پوچھا وہ کہاں گیا تھا؟ حدود نے ایسا جواب دیا نا کہ حضرت کو غصے کی بجائے حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت کے سامنے حدود کہنے لگا احطت بما لم تحط بھی، حضرت جی میں وہاں گیا تھا جہاں ابھی تک آپ نہیں گئے۔ ایسی بات کی نا کہ اگلا حیران ہو جائے۔ حضرت فرمایا کہاں گیا تھا جہاں ابھی تک میں بھی نہیں گیا؟ اور نے کہا جی جئتک من سبع بنبأ یقین، میں اڑتا گیا اور اڑتا گیا اور اڑتا گیا، او سبا کے علاقے میں جا پہنچا، حضرت بڑی اہم خبر لایا ہوں آپ کے لیے۔ حضرت جی کا غصہ ختم اور حیرت میں تبدیل ہوتا گیا۔ اچھا بتاؤ کون سی خبر ہے، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی انی وجدت امرأۃ، ایک عورت دیکھی ہے، ملکہ بنی ہوئی ہے، بادشاہ بنی ہوئی ہے، اور بڑا اس کا تخت ہے جی، اور بڑے بڑے لوگ جناب بیٹھے اس کے آگے، جو حکم دیتی ہے جی 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 میڈم جی میڈم، سارے عمل کرتے جا رہے ہیں۔ اور حضرت اس سے بڑی بات، ایک تو حدود اس بات کا حیران ہوا کہ عورت کیسے حکمران بن گئی، سمجھ آئی؟ اس وقت تو بھائی جمہوریت کا دور اتنا نہیں غالب ہوا ہوگا نا، ورنہ وہ سمجھتے کہ بھائی مرد عورت برابر ہے۔ یہ حدود بیچارے کو پتہ نہیں تھا جی، اس کو ابھی اتنا بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا نظام بھی ہوتا ہے۔ وہ دیکھا کسی بندے نے کہ زمیندار نے گائے کو ہل جوتا ہوا ہے اور بیل کیکر کی چھاؤں کے نیچے سستا رہا ہے۔ اس نے پوچھا وہ بیل کو تو نے آرام کے ساتھ باندھا ہوا ہے، یہ بیچاری دودھ بھی دیتی ہے اور اس کو تو نے ہل جوتا ہوا ہے۔ کہا میں تو اسی کو جوتتا تھا لیکن یہ برابر کے حقوق مانگتی تھی۔ تو میں کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے میں سے باندھ دیتا تھا، تو حلوا پھر برابر کے حقوق، سمجھ آئی؟ جو کام تیرا نہیں ہے وہ اس کام میں کیوں پڑتی ہے؟ اس میں پڑے گی تو پھر یہی اشر ہوگا نا جی۔ خیر حدود نے دیکھا، حیران رہ گیا کہ بھائی یہ برابر کے نہیں، برابر سے کچھ آگے ہیں کہ مرد نیچے بیٹھے ہیں، وہ بیٹھی تخت پر ہے اور جناب آرڈر چلا رہی ہے۔ حضرت جی یہ بات بھی بڑی حیران کن ہے، اور اس سے بڑی ایک اور بات بھی میں نے دیکھی، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، وہ بھی اور ساری قوم بھی سورج کا سجدہ کرتے ہیں جی۔ حدود حیران ہو گیا، شرک دیکھ کر پرندہ کیا ہو گیا؟ حیران ہو گیا۔ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کہا کرتے تھے بڑی اونچی میں نے پرواز کی اور فضا میں میں نے کوئی پرندہ کافر نہیں دیکھا، کافر تو دور کی بات ہے غافل نہیں دیکھا۔ پرندے رب کی ذات سے غافل بھی نہیں ہیں، کافر تو بڑے دور کی بات ہے۔ حدود حیران ہو کر کہہ رہا ہے اچھا جی، حضرت نے کو کہنے لگا عجیب لوگ ہیں جی، اتنا نہیں سمجھتے، جو اللہ دانے کو زمین سے پال کے باہر نکالتا ہے اس کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا خبر تو نے بڑی عجیب دی ہے، چلو اب پتہ چلتا ہے سچ کا ہے یا جھوٹ کا ہے، میں خط لکھتا ہوں، خط لے جا ان کو دے کر آ، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت نے خط لکھا، حدود کو دیا، حدود ڈاکیا بن کے حضرت سلیمان کی چٹھی لے کر اس ملکہ کے پاس، بلقیس کے پاس جا پہنچا، وہاں جا کے خط ڈالا۔ خط اس نے دیکھا، خط میں کیا تھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ دھیان کرنا جی، خط میں پہلے اپنا تعارف کروانا چاہیے۔ خط میں پہلے اپنا تعارف، معلوم ہے جب بندہ فون کرے، آج کل کا یہی خط ہے نا، اس میں پہلے اپنا تعارف کروانا چاہیے۔ ہمارے پاس دوست فون کرتے ہیں اور تعارف نہیں کرواتے، پوچھو بھی کون ہے، پہچانو جی میں کون ہوں۔ وہ بادشاہ کمال ہے جی، بھول ہی گیا تسی ایسا۔ مجھے تو جو ساتھی ایسے کرتے ہیں میں اکثر نمبر فوراً کاٹ دیتا ہوں،
پھر کال کرتے ہیں نہیں اٹھاتا ہوں، جب نام لکھ کے بھیجتے ہیں پھر اٹھاتا ہوں۔ بھائی ہم کو اپنے دماغ پہ زور دے پہچان، ہم بھائی کیا پتا ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ بھائی پہلے تعارف، پہلے کیا؟ پہلے تعارف کرو، اگلے سے پوچھو بھائی میں بات کر سکتا ہوں، مصروف تو نہیں ہو، پھر بات کرو۔ یہی طریقہ ہے مہذب لوگوں کا، اور یہی طریقہ ہے شرعی طریقہ بھی۔ انہ من سلیمان، اب دیکھیے بسم اللہ کا ذکر بعد میں ہے، پہلے نام، پہلے نام، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بسم اللہ لکھی۔ بسم اللہ کی برکت سے میں خط لکھ رہا ہوں اللہ کے نام سے، کیوں کہ میں جو حکومت کر رہا ہوں یہ سب رب کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین، تمہارے حالات پہنچ گئے ہیں، اب تم نے مسلمان ہو کے آنا ہے۔ دیکھو ایک دعوت وہ ہوتی ہے جو میں دیتا ہوں، میں منت سماجت کر سکتا ہوں نا، ایک دعوت وہ ہوتی ہے جو حکومت والا دیتا ہے، حکمران دیتا ہے۔ یہی بات ہے، جب رب کا دین تخت پر آتا ہے نا، پھر انفرادی دعوت سے زیادہ اجتماعی دعوت ہوتی ہے، اور پھر اللہ کا دین پھیلتا ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں تخت والا دین بھی نصیب فرمائے، اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ خیر، حضرت نے اس کو خط لکھا اور فرمایا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، فرما بردار بن کر، مسلمان بن کر آ جاؤ سیدھے۔ خط اس کے پاس گیا، مشورہ کرنے لگی، میٹنگ اس نے بلائی، اس نے میٹنگ بلائی، جلدی اجلاس بلایا اسمبلی کا، جلدی سارے اکٹھے ہو جاؤ بھی قومی اسمبلی میں خاص معاملہ آ گیا جی، ہنگامی اجلاس ہو گیا جی، ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ کہنے لگی خط آیا ہے، خط سلیمان کی طرف سے آیا ہے، بڑا کوئی بادشاہ ہے اور آرڈر دے رہا ہے کہ فوراً آ جاؤ ورنہ معاملہ گڑبڑ ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا بادشاہ، مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ ہوں آگے اور ہم کریں گے مقابلہ، جنگ لڑیں گے اس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا بڑے پہلوان ہو، پتہ ہے مجھے تم بڑے 30 مار خان ہو، یہ جب جنگیں ہوتی ہیں نا فساد بھی بہت ہوتا ہے۔ پہلی بات تھی بڑی سمجھدار، میں اس کی طرف کوئی ہدیے بھیجتی ہوں، کوئی تحفے بھیجتی ہوں، اگر وہ مال متاع لے کر خوش ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، اب دنیا کا بادشاہ ہے، لالچ میں دھمکی دے رہا ہے، تو پھر تو مقابلہ کرنا آسان ہے۔ اور اگر اس نے تحفے رد کر دیے، لگتا ہے وہ مال نہیں چاہتا، وہ کچھ اور ہی چاہتا ہے، پھر نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے تو پھر مقابلہ آسان نہیں، پھر اس سے صلح ہی کرنی پڑے گی۔ اس نے تحفے بھیجے، تحفے لے کر آئے حضرت کے پاس۔ یہاں تو اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، جہاں تو جن تابع تھے، ہوا تابع تھے، انسان تابع تھے، یہاں تو بڑے مسئلے۔ آج کل تو ہر بندہ کہتا ہے میرے جن تابع ہیں، ہر گلی میں ایک بندہ بیٹھا کہتا ہے میرے کیا ہیں؟ جن تابع ہیں۔ جن سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، ہر ایک کے تابع نہیں ہوتے۔ خیر، انہوں نے جب دیکھا، حضرت فرمایا تم یہ تھوڑا سا مال لے کر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں مسلمان ہو جاؤ، اور تم یہ تھوڑا سا جناب سونا اور یہ چیزیں لے کر آ گئے ہو، مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ واپس لے جاؤ اور مسلمان بن کر آ جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دعوت اور پھر جہاد۔ جب یہ پیغام گیا تو ظاہر بات ہے انہوں نے آنا ہی تھا، پہلے ان کا مشورہ یہ ہو چکا تھا کہ اگر ہم تحفے واپس کریں گے تو پھر ہم جائیں گے۔ اتنے میں جب حضرت کو اطلاع ملی کہ وہ روانہ ہو گئی ہے وہاں سے اپنا لشکر لے کر، حضرت نے کہا اس کا جو تخت ہے نا جس کے بارے میں حدود نے خبر دی تھی، بڑا عظیم تخت ہے، کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت لے آئے میرے پاس، اس کے آنے سے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بڑا دیو جو حضرت کی محفل میں بیٹھتا تھا، انہوں نے کہا جی میں لے آؤں گا۔ کب لے آئے گا؟ بس جی آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ ابھی ہماری محفل شروع ہے نا، آدھا گھنٹہ 25 منٹ جو بھی ہوتی ہے، اس محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ حضرت خاموش ہو گئے، لیکن اس کو کہا نہیں کہ لے آ، کیوں کہ حضرت چاہتے تھے اس سے بھی جلدی آئے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت کا ایک درباری تھا آصف، اس کا نام تھا، کرامتاً لے آیا، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام لے آئے۔ علم من الکتاب، کتاب کا علم جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہے، وہی لے کر آتے ہیں، وہ لے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام کے پاس طاقت بھی ہے، انہوں نے کہا جی انا آتی کا، میں لے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ چھپکنے سے بھی پہلے پہلے۔ سبحان اللہ۔ اب سیکنڈ نہ لگا کہ تخت بلقیس حضرت کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ فلما رآؤ مستقرا عنده، جب تخت کو سامنے دیکھا تو کوئی میری جیسا پیر ہوتا پھونڈ جاتا اور کہتا دیکھا پھر ساری کرامت، اے میں لے کے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟
حضرت نے ایسا نہیں کیا، فرمانے لگے قال ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں کتنا شکر کرتا ہوں اور کتنی ناشکری کرتا ہوں۔ اللہ، یہ ھذا من فضل ربی کے ساتھ ہمارے لوگوں نے صحیح بات کی ہے، سمجھ آئی؟ کوٹھی کے اوپر لکھتے ھذا من فضل ربی، کوئی لکھنا جرم نہیں ہے، میں صرف ایک لطیفہ سنانے لگا ہوں، اور یہ لطیفہ محض لطیفہ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ کوٹھی بنائی، گھر بنایا، اللہ ہم سب کو اپنا گھر نصیب فرمائے، حلال کمائی میں سے کوئی حلال ذریعہ جو بھی ہو اللہ نصیب فرمائے، لیکن حرام پیسے سے اللہ بچائے، دوسروں کا حق دبا کے گھر نہ بنائیں۔ اگر رشوت لی، اگر سود لیا، اگر دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کیا اور پھر کوٹھی بنائی اور اوپر لکھا ھذا من فضل ربی، تو شیطان بھی آسی یار میرے نال زیادتی کیتی ہے، اتنے نام میرا لکھنا چاہیے سی، طریقے سارے وہ استعمال کی جو میں نے بتائے تھے، اور نام اللہ کا کیوں لکھ رہا ہے؟ رب کے طریقے سے مال کما، پھر لکھنا ھذا من فضل ربی، مزہ تو آئے نا، ہاں پھر مزہ آئے لکھنے کا، بھئی رب کے جس طریقے سے رب نے منع کیا تھا اس سے روک گیا تھا۔ خیر، تخت بلقیس جب دربار سلیمان میں پہنچا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، من فضل ربی۔ پھر جناب وہ آئی، اس کے آنے سے پہلے حضرت نے فرمایا ابھی وہ پہنچی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا جو یہ تخت ہے نا، اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دو، اوپر والے موتی نیچے لگا دو، نیچے والے ادھر لگا دو، نقشہ حلیہ اس کی ڈیزائننگ تھوڑی کیا کرو، تبدیل کر دو۔ خیر وہ آئی، جب وہ پیش ہوئی نا تو وہ تخت حضرت نے دکھایا اور فرمانے لگے ھذا عرشک، تیرا تخت اس طرح کا ہے۔ اس نے دیکھا چیزیں ساری وہی ہے، تھوڑی تھوڑی تبدیلی آئی، تبدیلی آئی بھی، ملک تو وہی ہے لیکن تبدیلی آ گئی ہے۔ اس نے تبدیلی جب دیکھی نا تو اس نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا، بڑی سمجھدار تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ نہیں ہے، کہنے لگی قالت کأنہ ہوا، گویا کہ ہو بہو وہی ہے، لگتا یوں ہے کہ ہو بہو بالکل اسی طرح کی ہے، صرف ڈیزائننگ بدلی ہوئی ہے نا جی۔ بندہ اگر ٹوپی نہیں کر رہا ہے، دوسری کر رہا ہے، کپڑے اور پہنا ہے تو بندہ تو وہی ہوتا ہے نا، حلیہ تھوڑا بدلا ہوا ہوتا ہے۔ کأنہ، انشاءاللہ اگلی صورت کل بیان کریں گے۔ ایک بات یاد آئی، حکمت والی بات بھی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی حکمت کی باتیں کرتے تھے، فرماتے ہیں دعوت پہ میں گیا تو فقیرانہ لباس میں گیا، تو جو آگے گیٹ پہ کھڑے تھے ان کا چلا جا بابا، باقی مہمان کھا لیں بعد ہی تین روٹی مل سی، جیسے ہمارے ہاں فقیروں کو دھکے دیے جاتے ہیں نا۔ میں نے کہا یار میں بلایا جو ان کا، نہیں بعد میں، کہنے کہ میں وہاں سے واپس پلٹ گیا، اپنا سفید جوڑا لگایا، سفید پگڑی باندھی، آگے سے جناب دور سے دیکھا کہ شادی صاحب آ رہے ہیں جی، دور سے دیکھ کر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جو ہی میں گیا تو بڑے عزت کے ساتھ اندر لے گئے، بٹھایا، کھانا جب سامنے رکھا میں نے برتن اٹھایا سیدھا کپڑوں پہ ڈال دیا، غلطی نہ گر گیا، میں کہا غلطی نال نہیں گر گیا، میں نے جان بوجھ کے گرایا ہے، کیونکہ دعوت میری نہیں ہے، میرے کپڑوں کی ہے، اگر میری ہوتی تو مجھے پہلے بھی اندر آنے دیا جاتا، مجھے تو دھکے دے کے واپس کر دیا گیا تھا۔ یہاں لوگ ٹیپ ٹاپ کو دیکھتے ہیں، اندر اصلیت کو نہیں دیکھتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ولیمہ بہت برا ولیمہ ہے جہاں پہ فقراء کو دھکے دیے جائیں اور امراء کو بٹھا کر کھلایا جائے۔ جی بعد میں کہتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا اور دم کرو اور فلاں کرو، کسی نے نہیں کیا، خود ہی کر دیا، پہلے دن ہی کر دیا تم نے، 4 دن نہیں گزرتے استاد جی کوئی دم کرو جی، بچی کا دل نہیں لگ رہا، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، وہ پہلے دن ہی تم نے مسئلہ خود بنا لیا، برکت تو اٹھا دی نا جب غریب کو دھکے دے دیے تو۔ خیر اس نے کہا جی ہو بہو وہی ہے۔ اب حضرت نے فرمایا اچھا چلو اندر چلو۔ اندر وہ حضرت کے محل میں جو جانے کا راستہ تھا، نیچے پانی تھا، اوپر شیشے کا فرش تھا۔ اللہ دیکھو بھائی، دعوت کا انداز یہ ہونا چاہیے، ہر بندے کے ساتھ ایک جیسی بات نہیں کی جاتی۔ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کرنا یہ دعوت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، دعوت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ اب وہ ملکہ تھی، وہ بادشاہانی تھی، بڑے اس کے جناب لاؤ لشکر اور سارا کچھ تھا، اب اس کو یہ بات سمجھانی تھی کہ سورج جس کو تم معبود سمجھتی ہو نا وہ معبود نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھانے کا انداز یہ تھا کہ ایک تو یہ اس کو روکا جاتا
آخر وہ بھی بادشاہ تھی، وہ فوراً کہ مجھے کون ہوتا ہے جی اس طرح کہنے والا، تو ایک طریقے کے ساتھ بات سمجھائی جاتی ہے۔ جب وہ دیکھا اس نے شیشہ ہے اور بغیر پانی لگ رہا تھا، کیونکہ پانی شیشے میں سے تو نظر آتا ہے، اس نے سمجھا کہ جناب یہ گہرا پانی ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، جیسے بندہ پانی سے گزرتا ہے نا تو کپڑا اوپر اٹھاتا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کپڑا کونج لیا، اس نے اپنے کپڑا کونج لیا، اوپر کیا کہ یہاں سے گزروں۔ حضرت نے فرمایا نا 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 نا، کپڑے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہ سرح ممرد من قواریر، یہ فرش ہے شیشے سے بنایا ہوا ہے، پانی کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ گویا کہ حضرت نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اس کے دماغ پر ضرب لگائی، جس طرح یہ شیشے کے فرش کو تو پانی سمجھ رہی ہے اور یہ غلط ہے، ایسی جس سورج کو تو معبود سمجھ رہی ہے وہ بھی غلط ہے۔ فوراً اس کو بات سمجھ میں آئی، کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، مولا بات سمجھ میں آ گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور اب میں سلیمان کے ساتھ توبہ کرتی ہوں اور اسلام لاتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہے الہ کون ہے جی؟ اللہ۔ بس آخری بات ہے اس صورت کی، اور پھر صورت مکمل ہو رہی ہے، اگلی صورت چھوڑ رہے ہیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے، لیکن توجہ کے ساتھ سننا، 20واں پارہ شروع میں ہے اور مسئلہ الہ کا بیان ہے، لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جو ہمارے درس میں پکا پورا سال شریک رہتے ہیں وہ دوست بتائیں گے کہ جہاں مسئلہ الہ ہوتا ہے وہاں کتنی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے جی؟ 2 صفات کا، نمبر 1 علم، نمبر 2 قدرت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی علم، ان 2 صفات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت جیسی قدرت بھی کسی کی نہیں، اس کے علم جیسا علم بھی کسی کا نہیں، اس سے بنتا ہے الہ اور لا الہ الا اللہ۔ سنیے ذرا، پہلے قدرت پھر علم اور ساتھ ساتھ مسئلہ الہ، جو بنیادی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ۔ امن خلق السماوات والارض، ذرا یہ سوال کے انداز میں رب نے بیان کیا، آپ جواب بھی ساتھ دیتے جائیں گے۔ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، کس نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر رب کہتا ہے ہم ہی نے رونق والے باغ اگائے، تم تو ایک درخت بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ الہ مع اللہ، اب بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ پھر سوال ہوا اب من جعل الارض قرارا، زمین کو قرار والا کس نے بنایا، نہریں کس نے جاری کی، پہاڑ کس نے بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، 2 دریاؤں کے بیچ میں قدرت کا پردہ کس نے لگا دیا۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ اور؟ پھر سوال کرتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ جب بندہ مجبور ہو جائے کون سی وہ ذات ہے جو مجبور کی پکاروں کو سننے والا ہے؟ اللہ۔ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، کر لو نیکی موقع ہے آئے گا یہاں دوبارہ کون، امن یجیب المضطر، مجبور کی دعاؤں کو سننے والا کون، ویکشف السوء، تکلیفوں کو دور کرنے والا کون، ویجعلکم خلفاء الارض، تمہیں زمین میں جانشین بنانے والا کون، الہ مع اللہ، بتاؤ کیا رب کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، فرمایا جب تم جنگلوں میں پھنس جاتے ہو، جب سمندروں میں پھنس جاتے ہو، اندھیروں سے نجات دینے والا کون؟ اللہ۔ جزاک اللہ۔ کون نجات دینے والا؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون؟ الہ مع اللہ، بتاؤ ہے کوئی الہ رب کے علاوہ؟ پھر رب نے سوال کیا امن یبدأ الخلق، مخلوق کو پہلی بار پیدا کرنے والا کون، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ لوٹانے والا کون، ومن یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے رزق دینے والا کون، الہ مع اللہ، بتاؤ نا کوئی ہے اللہ کے علاوہ کرنے والا؟ اور یہ دلائل دے کر ایک چیلنج دیا، کل کہ میرے محبوب ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو تم بھی بیان کرو۔
کہو کسی حصے پہ ہاتھ رکھ کر کہ یہ زمین کا حصہ اللہ نے نہیں بنایا کسی اور نے بنایا ہے، کہو کسی تنکے پر ہاتھ رکھ کر کہ یہ تنکا رب نے نہیں بنایا کسی اور نے بنایا ہے، بدن کے کسی بال پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ بال رب نے نہیں بنایا کسی اور نے بنایا۔ ہاتھو برہانکم، اور کوئی دلیل ہے تو لے کر کے تو آؤ نا، ان کنتم صادقین، جب کوئی دلیل نہیں تو ساری قدرتیں کس کی ہیں؟ اب علم کی بات بھی سنو، دوسری صفت، کل کہہ دیجئے میرے محبوب، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں والے زمین والے چھپی باتوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے رب کے۔ چھپی باتوں کو، غیب کی باتوں کو کون جانتا ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون، جن کے بارے میں تم نے سمجھا کہ وہ غیب جانتے ہیں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جس کو اپنے حال کا پتہ نہیں اس کو تیرے حال کا پتہ نہیں، جس کو اپنے حال کا علم نہیں، جس کے پاس قدرت نہیں، وہ معبود بننے کے قابل نہیں۔ معبود ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کل آگے سورۃ القصص بیان